الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ڈاکٹر منور حسین آپ کے پیش خدمت ہے۔ بہت اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں حماس اسرائیل وار کے حوالے سے، اسپیشلی جو امریکہ سے نیوز آ رہی ہے اس سے لگتا ہے کہ پوری دنیا کا منظرنامہ تبدیل ہونے جا رہا ہے۔ اور جو ہم کہتے تھے کہ دنیا کے اندر ایک تبدیلی آ گئی ہے اور ملٹی پولیرٹی آ گئی ہے اور ایک نیا اسٹرکچر ڈیولپ ہو رہا ہے، وہ بہت تیزی کے ساتھ اپنی شکل اختیار کرتا چلا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پہ جیفری سیش کو اگر آپ سنیں تو وہ فرماتے ہیں کہ اسرائیل اپنی حمایت امریکہ کے اندر کھو رہا ہے اور بہت تیزی سے امریکہ تبدیل ہو رہا ہے اور اس کا اندازہ اسرائیل کو نہیں ہے، اور سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا اسرائیل امریکہ کی حمایت کے بغیر اپنی بقا کو جاری رکھ پائے گا؟ ان کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس وقت اگر آپ نیو یارک کی سڑکوں پہ دیکھیں تو کرسمس کے جشن منانے کے بجائے سڑکوں پہ ہزاروں اور لاکھوں لوگ فلسطین کے حق میں مظاہرے کرتے نظر آتے ہیں۔ دوسری طرف ہارس ہارورڈ کے اگر آپ پول کو دیکھیں، 51% امریکی نوجوان اس وقت فلسطین کے حق میں، حماس کے حق میں نظر آتا ہے، اور 17% فقط اسرائیل کے حق میں نظر آتا ہے۔ کانگریس کے اندر اور اسپیشلی سینٹ کے اندر طبلِ جنگ بجانے والے اور جنگ کو طول دینے والے کچھ سینیٹرز موجود ہیں، جیسے سینیٹر لینسی گرام، لیکن امریکنز اس ساری سچویشن کو مس کیلکولیٹ کر رہے ہیں۔ جیفری سیش کا یہ بھی کہنا ہے کہ امریکہ ایران کو اس جنگ کے اندر دھکیلنا چاہتا ہے، لیکن یہ دھکیلنا بنیادی طور پہ اسرائیل مینوپولیٹ کر رہا ہے امریکہ کو کہ ایران کے خلاف جنگ کو لے کے جائیں۔ اور جیفری سیش کا کہنا ہے کہ جس طرح ہم نے یوکرین کی وار کو مس کیلکولیٹ کیا، حماس اسرائیل وار کو ہم نے مس کیلکولیٹ کیا، اس کو بھی مس کیلکولیٹ کر رہے ہیں، اور کوئی بھی طاقت اس حوالے سے امریکہ کا ساتھ نہیں دے گی اور امریکہ ایک دفعہ پھر بری طرح سے ٹریپ ہو جائے گا۔ اس کا ثبوت صحافی جون کونارڈ نے اپنی ٹویٹ کے اندر کہا کہ فرانس، اٹلی، اسپین، نیدرلینڈ، ناروے، ڈنمارک نے فرانس کے بعد اور آسٹریلیا کے بعد اپنے جنگی بحری جہاز بھیجنے سے انہوں نے انکار کر دیا اور معذرت کر لی کہ وہ امریکہ لیڈ آپریشن پراسپیرٹی گارڈین جو کہ ریڈ سی میں ہونا ہے اس میں حصہ نہیں لیں گے۔ خود اگر آپ امریکہ کو بھی دیکھیں تو وہ مزید 24 بیٹل شپس، نیول بیٹل شپس ریڈ سی میں بھیجنے سے ریلکٹنٹ ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ جو پیسہ اس وقت ایئر کرافٹ کیریئرز اور بیٹل شپس پہ لگ رہا ہے جو کہ اسٹیشنڈ ہیں پرشین گلف اور مڈل ایسٹ میں، اس سے ان کی جو نیول ٹریننگ پروگرام ہے وہ کمپرومائز ہو کے رہ گیا ہے۔ اور دوسری طرف انفیکٹ سارے ممالک کو حوثی باغیوں کے حملوں سے ڈر بھی موجود ہے، چونکہ ان کے پاس اینٹائی شپ بیلسٹک میزائلز موجود ہیں اور ڈرونز ہیں جس کا وہ مظاہرہ پہلے کر چکے ہیں۔ لہٰذا کولیشن میں بظاہر اضافہ تو ہو رہا ہے۔ اگر آپ میجر جنرل پیٹرائڈر کی آپ گفتگو کو سنیں تو وہ کہتے ہیں کہ منڈے کو ہمارے 10 ممبر تھے اور جمعے تک ہمارے 20 ممبر تھے، لیکن ان 20 ممبرز میں میجورٹی حصہ لینے کو تیار نہیں، اور ان میں 8 ایسے ممالک ہیں جو کہ اپنے نام کا اظہار نہیں کرنا چاہتے۔ جو اظہار نہیں کرنا چاہتے وہ اس آپریشن کے اندر شمولیت کس طرح سے اختیار کریں گے۔ فرانس نے برطانیہ کے ساتھ مل کر اپنے بیٹل شپ ضرور بھیجے ہیں، لیکن وہ امریکن کمانڈ کے اندر آپریشن نہیں کریں گے۔ فرانس کا کہنا ہے کہ وہ اپنے کمانڈ کے اندر آپریشن اگر ضرورت پڑی تو کریں گے۔ اسی طرح سے اٹلی نے جہاز بھیجنے سے معذرت کر لی ہے، اور انہوں نے جو اپنے بیٹل شپس بھیجے وہ فقط آبزرویشن کے لیے بھیجیں، جبکہ وہ اس مشن کا حصہ نہیں ہوں گے۔ تیسری طرف آسٹریلیا نے صرف 11 فوجی، ناروے نے 10، نیدرلینڈ نے 2، کوئی جہاز نہیں، کوئی ایئر کرافٹ کیریئر نہیں، کوئی ہتھیار نہیں بھیجے۔ ٹوکن شمولیت ہے تاکہ دوستی بچائی جا سکے، ریڈ سی سے وہ لینا دینا نہیں رکھنا چاہتے۔ چین کو امریکہ نے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ اپنے جہاز کو بھیجیں تاکہ سی لین کو سیکیور کیا جا سکے۔ چین نے معذرت کر لی کہ ہم آپ کے کسی بھی مہم کا حصہ نہیں بنیں گے، بلکہ انہوں نے سجیشن دی ہے کہ اس علاقے کے سارے سٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کر بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے۔ اور دوسری طرف چین نے تنبیہ کی ہے ایک سخت بیان کے ذریعے کہ وہ ایران کے ساتھ کھڑا ہے اگر بیرونی جارحیت کا سامنا کرنا ہوگا ایران کو، اور اس کی انٹیگریٹی پہ اگر کوئی سوال آئے گا۔ ظاہر ہے کہ چین اس طرح کا عمل فقط اس وجہ سے کر رہا ہے کہ وہ بی آر آئی کو فروغ دینا چاہتا ہے، اور کوئی بھی کانفلکٹ یا کرائسس یا وار بی آر آئی پروجیکٹ کے مخالف جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے سعودی عرب اور ایران کی دوستی کروائی اور اس وقت یمنیوں اور سعودیوں کے درمیان میں ڈیل میں مدد دے رہا ہے۔
چین ایران کے ساتھ بھی اسی طرح کھڑا ہے جس طرح سے امن کے ساتھ چین کھڑا ہوتا ہے، لہٰذا کہا یہ جا رہا ہے کہ امریکہ نے انڈیا اور پاکستان سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ وہ اپنے بیٹل شپس کو اس علاقے میں بھیجیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا پاکستان بھی اس ٹرینڈ کو فالو کریں گے جو کہ جن ممالک نے جس طرح سے اور چین نے جس ٹرینڈ کو اسٹیبلش کیا ہے۔ معاشی طور پہ اس کے نقصانات بڑے گہرے ہیں۔ ہانگ کانگ کی شپنگ کمپنی جو ہے OOCL، انہوں نے اپنے روٹ کو تبدیل کر دیا ہے اور منع کیا ہے کہ وہ ریڈ سی سے اپنے آپریشن کو جاری نہیں رکھیں گے، بلکہ افریقہ سے ہوتے ہوئے ایک لمبا روٹ لیں گے، جس سے سی کے روٹ کے اوپر جو کرایہ ہے وہ تقریباً 40 سے 45% بڑھ گیا ہے، چاہے وہ چائنا سے میڈیٹرینین سی تک کا معاملہ ہو یا انڈیا تک کے مال برداری کا معاملہ ہو، تقریباً 30 سے 40 اور 45% کرایوں میں اضافہ ہو گیا ہے، جس سے آئل کی پرائس بڑھ گئی ہے، وہ شوک کر گئی ہے، اور اس کے علاوہ جو دوسری پروڈکٹس ہیں ان کی قیمتوں میں بھی انتہائی اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عرب ممالک اس آپریشن کا حصہ کیوں نہیں بننا چاہ رہے بحرین کے علاوہ؟ سادہ سا جواب ہے کہ حوثیوں کے حملے کا ڈر ہے، اور دوسرا اس کی جو وجہ ہے وہ امریکہ پہ ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا، چونکہ جب حوثیوں نے حملہ کیا اسرائیلی شپس کے اوپر اور امریکن شپس کے اوپر تو جو بائیڈن نے اس کو بلو بیک نہیں دیا اور بلکہ چپ سادھ لیا تھا۔ اور تیسری طرف امریکی پارٹنرز کا یہ ماننا ہے کہ اگر آپ اسرائیل کو بچانا چاہتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارے کندھے پر بندوق رکھ کر آپ کیوں چلانا چاہتے ہیں؟ یہ مسئلہ سیاسی ہے، اسے آپ عسکری حکمت عملی سے حل نہ کیجئے۔ اگر آپ اسرائیل کی جنگ بندی کروا دیں تو آٹومیٹکلی حوثی ریڈ سی پہ حملہ کرنے سے باز آ جائیں گے اور اس طرح سے معاملہ حل ہو جائے گا۔ لیکن سوال اگر یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسرائیل اس معاملے کے لیے تیار ہوگا؟ حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو اسرائیل کو بہت شدید نقصانات ہوئے ہیں۔ اسرائیلیوں کا جو سب سے مضبوط بریگیڈ ہے فوج میں، جسے گولانی بریگیڈ کہتے ہیں، اس کے بندے یا اس کا ہتھیار یا ایکوپمنٹ تقریباً 40% تباہ ہو گیا ہے، اور وہ جنگ کے میدان سے پیچھے ہٹ گیا ہے اور اس کی جگہ پہ ریزرو فوجیوں کو بھیجا گیا ہے۔ معاشی طور پہ اسرائیل تقریباً دیوالیہ ہو چکا ہے، اور اس کے علاوہ اگر آپ ویسٹرن پریس کو دیکھیں تو وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اسرائیل اس جنگ میں شکست کھا چکا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر آپ اسرائیل کا رویہ دیکھیں تو وہ انتہائی مغرورانہ اور ضدی قسم کا ہے۔ مثال کے طور پہ یونائٹڈ نیشنز کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو اسرائیل نے یونائٹڈ نیشنز کو کھلے عام دھمکی دی ہے کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ تمہیں سبق سکھایا جائے، اور اسی حوالے سے اقوام متحدہ کے جو انسانی کمیشن ہے ان کے ممبرز کو ویزا دینے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ لہٰذا جنگ ایک طرف ایسکلیٹ کر رہی ہے اور دوسری طرف اسرائیل اور امریکہ اس میں بری طرح ٹریپ ہو گئے ہیں، جس کے نتیجے میں پوری دنیا کے اندر ایک تبدیلی واقعہ ہو رہی ہے۔ سوال یہاں پہ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اس تبدیلی سے پاکستان کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ ٹرینڈ اسٹیبلشڈ ہے، کیا ہم ٹرینڈ کے مطابق جائیں گے یا ٹرینڈ سے ہٹ کے جائیں گے؟ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔